نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. گزشتہ جمعہ عبادت کے حوالے سے بات چل رہی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. بدنی، بدن سے عبادت، اور دوسری مالی عبادت، مال کے ذریعے عبادت. جیسے بدن کے ذریعے عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی. مال کے ذریعے بھی عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم میں دین کو جس طریقے سے ذکر فرمایا اس کی ترتیب یہ ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دین کو جس طریقے سے ذکر فرمایا اس کی ترتیب یہ ہے. نمبر 1، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب. اور دوسری چیز الذین یقیمون الصلاۃ، عبادات، نماز. نماز کسے کہتے ہیں؟ بدنی عبادات کو. کس کو؟ بدن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی کی جو عبادت کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز. تیسری عبادت الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے مال دیا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ عبادت مالی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ مالی عبادت. قرآن میں ينفقون کا جہاں بھی لفظ آتا ہے اس سے مراد مالی عبادت. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی مالی عبادت کے ساتھ جب مال کو خرچ کرنے کا ذکر کرتے ہیں تو قرآن پاک میں اکثر مقامات پر ایک لفظ ضرور آتا ہے. وہ کیا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. رزقنا، رزقنا کا معنی ہم نے دیا، رزقنا کا معنی ہمارا دیا ہوا مال. یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ بدن کی عبادت آسان ہے. بدنی عبادت آسان ہے کیونکہ اس میں صرف بدن لگتا ہے، جان لگتی ہے، اس میں خرچہ نہیں لگتا، اس میں خرچہ نہیں لگتا. اور جو مال کی عبادت ہے اس میں کیا لگتا ہے؟ خرچہ لگتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو حکم ہی ایسے طریقے سے دیا تاکہ پہلا ذہن مال کی طرف نہ جائے بلکہ مال کے دینے والے کی طرف جائے. اور انسان اس لفظ کو سنتے ہی وَمِمَّا رَزَقْنَا، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کر، جو ہم نے دیا. یہ اس لیے فرمایا جاتا ہے تاکہ انسان کا فوری ذہن کس کی طرف جائے بھائی؟ دینے والے کی طرف، کہ جس ذات نے یہ مال دیا ہے میں نے اسی کو دینا ہے. وہ اپنے دیے ہوئے میں سے مانگ رہا ہے، تیرے مال میں سے نہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَا، یہ مال ہم نے دیا ہے. جب پہلے اللہ نے دیا ہے تو دوبارہ بھی اللہ دے سکتا ہے. اس خرچ کا نام، انفاق کا نام عبادت ہے. پھر اس کی مختلف اقسام ہیں. مال میں جیسے نماز کے اندر مختلف اقسام ہیں، نماز کی مختلف قسمیں ہیں جی. کچھ نمازیں فرض ہیں. کچھ نمازیں کیا ہیں؟ کتنی فرض ہیں؟ 5 فرض ہیں. فجر فرض ہے، ظہر فرض ہے، عصر فرض ہے، مغرب فرض ہے، عشاء. یہ 5 نمازیں کیا ہیں؟ فرض ہیں. اس کے علاوہ کچھ نوافل ہیں. نوافل وہ نفلی نمازیں ہیں. اور کچھ نمازیں واجب ہیں، اس میں وتر واجب ہے. کیا جی؟ وتر واجب ہے. اور عید کی نماز واجب ہے. یہ واجب نمازیں ہیں. یہی سے سمجھ لو
فرض کس نے کہا؟ اللہ نے؟ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں۔ واجب کس نے کہا؟ اللہ اور اللہ کی رسول کی کتاب نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں۔ نفل کو نفل، سنت کو سنت، دین کی یہ تقسیم اور دین کی اس طریقے سے حفاظت اور دین کے تھینٹک اصول یہ فقہاء نے مقرر کیے ہیں۔ کس نے مقرر کیے ہیں؟ فقہاء نے مقرر کیے ہیں۔ دیکھیے ایسے ہی مالی عبادات میں یہ سب چیزیں ہیں۔ کچھ عبادت فرض ہے، کوئی عبادت کیا ہے؟ فرض ہے۔ زکات یہ فرض ہے، اور اس میں کچھ واجب ہیں۔ صدقہ فطر واجب ہے، اور کچھ نفلی صدقات ہیں، کچھ نفلی صدقات ہیں۔ فرض کو فرض نہ قرآن میں ہے، فرض کا فرض ہونا سنت رسول میں بھی نہیں ہے، واجب کا واجب ہونا قرآن و سنت میں نہیں ہے، نفل کا نفل ہونا اس کے لیے قرآن و حدیث میں الفاظ نہیں ہے۔ یہ الفاظ اور دین کی یہ حفاظت، دین کو اس طریقے سے سمجھنا اور سمجھانا، یہی فقہ ہے، یہی فقہاء کا کام ہے۔ اس سے فرض کا فرض ہونا بتایا، واجب کا واجب ہونا کہنا بتایا، سنت کا سنت ہونا بتایا، اور یہ سارا کا سارا معلوم کہاں سے ہوتا ہے؟ قرآن سے اور حدیث سے، لیکن قرآن اور حدیث کے ظاہری الفاظ سے نہیں، بلکہ اس میں غوطہ لگا کر یہ نکلتا ہے، قرآن و حدیث سے نکلتا ہے۔ جیسے دیکھو سمندر میں کیا کچھ ہے بھائی؟ مچھلیاں بھی ہیں، ہوتی ہیں سمندر میں، مینڈک بھی اور جانور بھی، اور سمندر میں موتی بھی ہوتے ہیں۔ مچھلیاں سمندر کی اوپر کی بالائی تہ میں ہر شکاری اس کو پکڑ سکتا ہے، لیکن موتی لینے کے لیے اندر غوطہ ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر جو غوطہ ہے یہ میرے جیسے مولوی کا کام نہیں، اسی کو فقہ، فقیہ اور فقہاء کہتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ جی فرض، زکات فرض ہے، مالی عبادت ہے، زکات فرض ہے، مالی عبادت ہے۔ کیسے مالی عبادت ہے؟ جیسے نماز بدنی عبادت ہے، جیسے نماز بدنی عبادت ہے۔ نماز کا منکر بولو کافر ہے، زکات کا منکر بھی کافر ہے۔ نماز کا منکر تو نہیں، لیکن نماز کو پڑھتا بھی نہیں، یہ فاسق گناہگار ہے، مرتکب کبیرہ ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اس کی سزا جہنم بھی ہو سکتی ہے، اس کی سزا جہنم بھی ہو سکتی ہے۔ نماز کو چھوڑنے والے کی سزا اللہ کی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے۔ تمام سزائیں اس پر لاگو ہو سکتی ہیں۔ ایسے ہی زکات کا منکر تو نہیں ہے، اگر منکر ہے تو کافر ہے، منکر تو نہیں ہے لیکن زکات دیتا بھی نہیں ہے، اس کی بھی سزا ہے، اس کی بھی کیا ہے؟ سزا ہے۔ اللہ نے نماز کو اور زکات کو دونوں کو ملا کر قرآن میں ذکر کیا ہے۔ دیکھو اس آیت میں بھی سورہ بقرہ کی ابتدا میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، آگے کیا؟ ومما رزقناہم ينفقون۔ الذین یقیمون الصلاۃ یہ نماز ہے، ومما رزقناہم ينفقون یہ زکات ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ زکات ہے۔ قرآن میں پھر آتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کا بھی اہتمام کرو، اور وآتوا الزکاۃ، اور کس کا اہتمام کرو؟ زکات دینی ہے یا کبھی بھی نام نہیں لینا ہے؟ کیا کہا قرآن نے؟ زکات دینی ہے یا زکات کا کبھی بھی نام نہیں لینا ہے؟ کیا کہا قرآن نے بھائی؟ زکات کا نام لینا ہے یا نہیں لینا ہے؟ دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ اور ہم نے کیا اختیار کر رکھا ہے؟ ہم نے کون سا طریقہ اختیار کر رکھا ہے؟ نمازیں پڑھتے ہیں اور زکات کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں، جی بند کرا دیں، زکات کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں۔ اس کا انجام بیماریاں ہیں، اس کا انجام بیماریاں ہیں۔ ہاں زکات نہ دینے کا انجام
کاروبار کی تباہی ہے. زکات نہ دینے کا انجام کاروبار کی تباہی ہے. زکات نہ دینا خدا کے حق میں ڈاکہ مارنا ہے. اور نماز کے لیے وقت نہ نکالنا اللہ نے 24 گھنٹوں میں اپنی عبادت کا جو وقت مقرر کیا ہے اللہ کے اس مقررہ وقت پر ڈاکہ ہے. ڈاکہ کیا کہتا ہے قرآن؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا. پڑھو جی گروپ حافظ ہے تو ان الصلاۃ صلاۃ و سلام تو پہلے پڑھ دی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. موقوت وقت سے نکلا ہے. کسے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین. نماز مومن کے ذمے ہے. نماز مومن کے ذمے ہے. موقوتا اس کا اپنا وقت مقرر ہے. وہ مقررہ وقت کس کا ہے؟ یہ مطلب ہے اس کا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مومن کے ذمے ہے اور ایک خاص وقت میں ہے. یہ وقت مقرر ہے کس کے لیے؟ بولو بولو کس کے لیے؟ اللہ کا مقرر کردہ وقت ہے. اللہ اکبر. موقوتا اللہ کا وقت مقرر کردہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ نہیں ہے. کس کا مقرر کردہ ہے؟ اللہ کا مقرر کردہ ہے. آپ معراج سے تشریف لائے, رات کو آئے, صبح فجر میں جبریل آ گئے, فجر کے وقت میں فجر پڑھائی, ظہر کے وقت میں ظہر, عصر میں عصر, مغرب میں مغرب, عشاء میں عشاء. کس نے پڑھائی؟ جبریل نے پڑھائی. کس کو پڑھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی. اول وقت میں پڑھائی. اور دوسرے دن بالکل اخیر وقت میں جب سورج نکلنے کے قریب ہو گیا, کیا پڑھائی جبریل نے؟ فجر پڑھائی. ظہر کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو گیا, کیا پڑھائی جبریل نے؟ ظہر پڑھائی. عصر کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو گیا, کیا پڑھائی؟ عصر پڑھائی. مغرب کا وقت ختم کے قریب ہوا, کیا پڑھائی؟ مغرب پڑھائی. عشاء کا وقت ختم کے قریب ہوا, جبریل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پڑھائی؟ عشاء پڑھائی. اور پھر کیا کہا؟ اے محمد آپ کا اور آپ کی امت کا نمازوں کا وقت بین هذین الوقتین, ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے. کیا کہا؟ بولو کیا کہا؟ بین هذین الوقتین, ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے. اور یار لوگ کیا کہتے ہیں؟ تیری نہیں ہوں تو دیگر لیٹ پڑھنا ہے, تیری نہیں ہوں تو فجر روشنی چڑھ جاتی ہے پھر پڑھنا ہے. تو میری نماز کا ٹھیکہ لے آئے تو دی کہ نہیں؟ جبریل کیا کہتا ہے؟ ما بین هذین الوقتین, اے محمد آپ کی نمازوں کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان میں ہے. کہو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. ہمارے نبی کی شریعت میں ہر انسان کے لیے گنجائش ہے. ہمارے نبی کی شریعت میں ہر مسلم کے لیے گنجائش ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, درود پاک پڑھ ایک باری جی پڑھ اونچی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اتنی گنجائش دے گے, اپنی امت کے علماء کو کہہ گے, اپنی امت کے مفتیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے گے, کسی گناہ کی وجہ سے کسی مسلمان کو کافر مت کہنا. کیا کہا؟ کہو اللہ اکبر. پھر سناتا ہوں حدیث, درود پاک پڑھ ایک باری. ظالم کے بچوں, اتنی بات پر تم امت کو کفر کے فتوے لگاتے ہو. ذرا تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے حیا اور شرم نہیں ہے. کیا فرما گے پیارے نبی؟ اللہ اکبر. کتنی گنجائش دے گی اپنی امت کو. کیا فرمایا؟ کسی کو اس کے گناہ کی وجہ سے کافر قرار مت دینا. یہ کن کو کہا؟ مفتیوں کو, علماء کو. تھوڑی گنجائش کی ہے, تھوڑی. اللہ اکبر. آگے اور سن.
رسول اللہ نے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی نے اور نبیوں کے امام نے، نبی امتی، نبی امی نے، خاتم الانبیاء والمرسلین نے صلی اللہ علیہ وسلم گنجائش دی میری امت میں کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، چاہے وہ زنا کرے چاہے وہ چوری کرے۔ کہاں جائے گا؟ یہ کیا دے رہے ہیں پیارے نبی آپ کو؟ گنجائش ہے، وسعت ہے۔ من قال لا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اے ابو ذر جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ اے ابو ذر، وہ کہاں جائے گا؟ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، سنیے سنیے، میں نے کہا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا چاہے زنا کرے چاہے چوری کرے۔ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ہاں کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا چاہے وہ زنا کرے چاہے وہ چوری کرے۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، دوبارہ پھر کہا اللہ کے نبی کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا چاہے چوری اور زنا کرے۔ آپ نے فرمایا ہاں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا جنت میں ضرور جائے گا چاہے زنا کرے چاہے چوری کرے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے پھر کہا، کتنی باری ہو گیا؟ اچھی بول، کتنی باری ہو گیا؟ 3 باری۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، زنا کرے چوری کرے پھر بھی جائے گا جنت میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے اس نے زنا کیا ہو چاہے اس نے چوری کی ہو، علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی چاہے ناک خاک آلود ہو جائے، میری امت کا زانی بھی، میری امت کا چور بھی جو میرا کلمہ پڑھتا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ پیارے نبی تو اتنی وسعتیں دے گے، ہاں اتنی گنجائش ہے اپنی امت کو دے گے۔ تو چور کا پتر کون ہے؟ ہاں تمہیں کس نے فتووں پہ لگا دیا ہے؟ یہ تو کون تھے جس نے آپ کو گنجائش دی؟ یہ کون تھے؟ یہ رحمت للعالمین تھے۔ بولو کون تھے؟ اب رب العالمین کی بھی سن لو، وہ کیا میری گنجائش دیتا ہے؟ یہ گنجائشیں کس نے دی؟ رحمت للعالمین نے۔ اب سنو جو کیا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، درود پاک پڑھ ایک باری۔ بس بس اوے آواز تک کٹ، بس انہی کو جنہ تینوں پیارے نبی دا عشق انی اچھی آواز کٹ نہیں، اور اگر نہیں تینوں عشق دا پھر سپیکر لے لا۔ ہاں اللہ اکبر، یہ رحمت للعالمین نے گنجائش دی۔ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ سنیے ذرا غور کیجیے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، برکتیں ساری اس کی ہیں جس نے سورج چاند ستارے بنائے، برکتیں اس کی ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، برکتیں اس کی ہیں۔ وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، برکتیں چاند اور سورج کو بنانے والے کی ہیں اور قدرت بھی اسی کی ہے جو رات اور دن کو بنانے والا ہے۔ برکت بھی سمجھا دی اور قدرت بھی سمجھا دی۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، میرے بندے کون ہیں؟ بولو میرے بندے کون ہیں؟ یہ نہیں کہا یہ ساری رات جڑا نفلاں پڑے
جڑا ساری رات کی پڑے نفلاں ساری رات اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے روئے، یہ نہیں کہا۔ ایسے بھی ہیں، کیا کہا؟ بولو، ایسے بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں۔ اس امت میں کمی، محمد کی امت بانج نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی کوکھ سے، اس دین کی کوکھ سے علماء، فقہاء، اولیاء قیامت تک نکلتے ہی رہیں گے، یہ نکلتے ہی رہیں گے۔ کیا حضرت شیخ سری سقسطی، حضرت شیخ سری سقطی، جنید بغدادی جیسوں کے پیر 40 سال، کیا کہا؟ بولو، کیا کہا؟ 40 سال آنکھ لگا کر نہیں دیکھی، 40 سال میں ایک گناہ تو کیا، گناہ کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ ایک ہی کر دینے پڑھ کے گاڑ مذاق۔ اور تمہارے باپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے، یہ میں نہیں لکھا، میں نہیں کہہ رہا، کہاں لکھا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے، علامہ ذہبی نے اعلام النبلاء میں لکھا ہے، حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے۔ تمہیں علم نہیں تو گندی زبانیں بند رکھو، اولیاء پر نہ بھونکو۔ ایسے بھی ہیں، کیا کہا؟ ایسے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں، لیکن قرآن صرف ایسوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ اللہ صرف یہ نہیں کہا الحمدللہ رب الاولیاء، میں اپنے ولیوں کا رب ہوں، یہ کہا ہے؟ نہیں، اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں، گنہگاروں کا بھی۔ ہاں، میرے کون ہے؟ کتنی گنجائش دی ہے، کیا کہا؟ کتنی گنجائش دی ہے؟ میری کون ہے؟ میرے کون ہے؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں اکڑ کر نہ چلے وہ بھی میرا ہے۔ بولو، جو زمین میں اکڑ کر نہ چلے وہ بھی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، خبیث آدمی جب گالیاں دے تو اس کو جو یوں کہہ دے، آگے سے گالی نہ دے بلکہ کہہ دے بھائی سلام علیکم۔ اللہ کہتا ہے وہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے۔ کیسی گنجائش ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو ساری رات سجدے میں رہتے ہیں، ساری رات ہاتھ باندھ کر میرے آگے کھڑے رہتے ہیں، وہ ولی بھی میرے ہیں۔ میں نے کہا امت میں ایسے بھی ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ بھی میرے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ کہتا ہے رب العالمین جو مجھ سے جہنم کی پناہ مانگ لے، جو مجھ سے جہنم سے پناہ مانگ لے وہ بھی میرا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، جو درمیانے درجے سے خرچہ کرتا رہے، میانہ روی سے، نہ فضول خرچی نہ بالکل کنجوس بخشی، نہ فضول خرچی نہ کنجوسی، درمیانہ خرچ کرتا رہے، اللہ کہتا ہے وہ بھی میرا ہے۔ وہ کس کا ہے؟ پھر والذین اذا انفقوا، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اپنی جان پر خرچ کر لیں، وہ بھی میرا ہے۔ سنی جاؤ، یہ سب حدیثوں کے ترجمے کر رہا ہوں میں، کس کے؟ حدیث کے، بل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ والذین اذا انفقوا، جو خرچ کرے اپنی جان پر، کس پر؟ اپنی جان پر 1 ٹکا خرچ کر لے، وہ بھی میرا ہے۔ اپنے لیے ایک سوٹ بنا لے، والذین اذا انفقوا، وہ بھی میرا ہے۔ والذین اذا انفقوا، اپنی روٹی میں سے لقمہ توڑ کر اپنی بیوی کے منہ میں دے دے، اللہ کہتا وہ بھی میرا ہے۔ والذین اذا انفقوا، گھر میں بچوں کو خرچہ دے دے، وہ بھی
میرا ہے، اپنے بچوں کو کھلا دے وہ بھی میرا ہے، رشتوں کو کھلا دے وہ بھی میرا ہے، والذین اذا انفقوا پڑوسیوں کو کھلا دے وہ بھی میرا ہے، ایک کھجور کا ذرہ دے دے وہ بھی میرا ہے، بکری کا جلا ہوا کھر دے دے وہ بھی میرا ہے، اپنا اترا ہوا سوٹ کسی غریب کو دے دے وہ بھی میرا ہے، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله إلها آخر واقرون اللہ اکبر، کیا اللہ اکبر، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو صرف مجھ ہی سے مانگے، کسے؟ جو صرف یا اللہ کہے، نہ یا رسول اللہ کہے، نہ یا معین الدین چشتی کہے، نہ یا علی کہے، یا فرید الدین کہے، نہ کچھ اور کہے، نہ بابل حق سے بیڑا تک ڈبی تار دے، کسی کو نہ کہے، ڈبی تارنے والا بھی مجھے سمجھے، ترے ہوئے کو ڈبونے والا بھی مجھے سمجھے، جو میرا ایسا ہو جائے مرتا بھی کہے یا اللہ، جیتا بھی کہے یا اللہ، بستر مرگ پر بھی کہے یا اللہ، مشکل میں بھی کہے یا اللہ، اور شکر ادا کرنے بھی کہے یا اللہ، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو دل اور زبان سے میرا ہو جائے وہ بھی میرا ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، کیا بات ہے قرآن کی، آیت کا ترجمہ سن کرا، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، مسلمان کی جان محترم ہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ بول کیا کہہ رہا ہے؟ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے وہ میرے لیے قابل احترام ہے، کون کہہ رہا ہے؟ بول کون کہہ رہا ہے؟ جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے وہ میرے لیے قابل احترام ہے، والذین ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا حرم اللہ، جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی میں تعظیم کرتا ہوں، کیا کہتا اللہ؟ اس کی میں تعظیم کرتا ہوں، مسلمان میرے لیے قابل احترام ہے، جو آدمی کسی مسلمان کی جان کو قتل نہ کرے وہ بھی میرا ہے، بتاؤ نا، ہر بندہ قتل کرتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ جس نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا وہ بھی، آپ میں سے کسی نے قتل کیا نہیں تو اللہ کہتا ہے تم ساری، آ رہا سمجھ قرآن؟ والذین لا یقتلون والذین لا، اللہ اکبر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، قرآن ایسی چیز ہے اگر اس میں ایک حرف بھی ادھر ادھر ہو جائے تو سارا معنی اور مفہوم منتشر ہو جاتا ہے، یہ ایسا موتی ہے، ایک ہی موتی سے بنا ہوا پورا ہار ہے، ایک ہی موتی سے بنا ہوا، ایک بھی موتی بیچ میں سے نکل گیا تھا سارا ہار اپنی 10 زندہ میں اصلی، اس لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، جس نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا وہ بھی میرا ہے، ہاں الا بالحق، جو اپنے ملک میں اسلامی قانون رکھے، جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا، قتل کے بدلے قصاص میں اس کو قتل کرے، وہ قتل کرنے والا بھی میرا ہے، جو قصاص میں قتل کے بدلے، ہر بندے کو حکم نہیں، حکومت کو، جو قصاص میں قتل کے بدلے کیا کرے، قتل کرے، وہ بھی میرا ہے، آگے سن، ولا یزنون، جو زنا نہ کرے وہ بھی، کون کہہ رہا ہے؟
ولا یزنون، جو زنا نہ کرے وہ بھی میرا ہے۔ ہاں اگر کسی نے قتل بھی کر دیا ہو، پھر سن، اگر کوئی زمین میں اکڑ بھی پڑا ہو، جاہل سے لڑ بھی پڑا ہو، سبحان اللہ، ساری رات سجدہ قیام بھی نہ کیا ہو، جہنم سے پناہ بھی نہ مانگی ہو، شرک بھی کر رکھا ہو، مال بھی خرچ نہ کر رکھا ہو، قتل بھی کر رکھا ہو، زنا بھی کر رکھا ہو، کسی نے اگر سارے یہ کام بھی کر لیے ہو، الا من تاب، الا من تاب، یہ سارے کام جس نے کر لیے، پھر میرے آگے ہاتھ جوڑ دے، پھر کیا کر دے؟ ہاتھ جوڑ دے، وہ بھی میرا ہے۔ یہ سارے کام کر کے میرے آگے جھک جائے، مجھ سے معافی مانگ لے، وہ بھی میرا ہے۔ میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں، اس نے جو زنا کیا، قتل کیا، چوری کی، ڈکیتی کی، میری ذات کے ساتھ اس نے شرک کیا، زکات نہیں دی، سارے گناہوں کی حدودوں کو پار کر گیا، مجھ سے معافی مانگی، یہ سارے گناہ اس کے نیکی میں بدل دیتا ہوں۔ تو کہتا ہے نماز ہوتی ہی نہیں، تو کیا کہتا ہے؟ اوندی نہیں ہوندی کجرا، تو مسیح سے یہی میں کھڑانا کندی ہوندی کہ نہیں ہوندی؟ یہی میں کھڑانا ہے کہ اپنی بنانا ہے؟ تو کہتا ہوتی ہی نہیں، وہ کہتا تو بڑھ صحیح، ایک قدم بڑھا، اللہ اکبر، تو چل کر آ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ کیا کہتا ہے؟ تو چل کر آ، میں دوڑ کر آؤں گا، تو دوڑ کر آ، جہاں تو ہے وہیں تجھے میری رحمت جھپک لے گی۔ ہاں تو کہتا ہوتی نہیں، تو نہ ہوتی نہیں، ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر رفع الیدین کے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی، پھر نہ حنفیوں کی ہوتی، نہ مالکیوں کی، کسی کی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا صرف کس کی ہوتی ہے؟ شیعوں کی ہوتی ہے۔ پھر شیعہ دی ہوتی ہے، اتنے جانی کیا کر، یہ نماز کا تعلق اگر رفع الیدین سے ہی ہے، پھر کن کی ہوتی ہے؟ او ٹھائی جگہ تے کر دئی، اور کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہاں جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ کے نبی نے تمہیں وسعتیں دی ہیں، گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیا کہا؟ گناہ پر کسی کو کافر نہیں کہنا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ جو یہ کر لے پھر بھی معافی مانگ لے، وہ بھی کیا ہے؟ میرا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، مالی عبادات میں سب سے پہلی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ دوسری عبادت کیا ہے بھائی؟ زکات ہے۔ نماز کو چھوڑنے والا شرک کے درجے میں آتا ہے۔ کیا کہا؟ نماز کو چھوڑنے والا کس کے درجے میں آتا ہے بھائی؟ بولے جاؤ، کس کے درجے میں؟ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ قرآن تم پہ اثر کرتا ہے؟ ہاں آپ سے پوچھا ہے، یہ قرآن اثر کرتا ہے کیا نہیں کرتا؟ چنگی زمین ہوئے، زمین اچھی ہو، زرخیز، کیا ہو بھائی؟ زرخیز ہو، اس میں بیج بھی ڈل جائے، کیا؟ اور پانی بھی لگ جائے، بیج بھی ڈل جائے، پانی بھی ڈل جائے، کھاد بھی لگ جائے، پھر کچھ اگرنا چاہیے کہ نہیں؟ اسی زمیندار لوگوں میں دسنا اگرتا ہے، پھر اگرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو یہ نہیں اگرتا، پھر زمین دا قصور ہے کہ بیج دا قصور ہے؟ بولو کس کا قصور ہے؟ زمین کا قصور ہے، وہ زمین بنجر ہے، وہ کیا ہے؟ ایسے ہی وسیم اللہ کہتا ہے، کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر، تیرے دل کو میں نے زمین بنایا ہے، تیرے دل کو کیا بنایا ہے؟ ہاں ایک تو مینو پی جانا بابیاں والی آئے تو اللہ کی کریے، اللہ کہتا ہے تیرے دل کو میں نے کیا بنایا ہے؟ زمین بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ زمین بنایا ہے، اس میں محمد سے بیج ڈلوایا ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں تیرے دل کو میں نے
کیا بنایا ہے؟ ہاں زمین بنایا ہے. سن والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث خبيث والذي خبث کا معنی جی خبیث. والذي خبث لا يخرج الا نكدا. تیرے بلد شہر، بلد کہتا ہے شہر کو، جسے قرآن میں آتا ہے لا اقسم بهذا البلد. بلد کہتے ہیں شہر کو. شہر کس پہ ہوتا ہے؟ آسمان پہ کہ زمین پہ؟ بولو کس پہ ہوتا ہے؟ زمین پہ. تو بلد تیرے دل کو میں نے زمین بنایا ہے. پھر محمد سے اس میں کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سید کونین سے، امام الانبیاء سے، صاحب لالاق سے، لالا کما خلقت الافلاق والی ذات سے بیج ڈلوایا ہے. قرآن کہتا ہے ہاں مثلہم کمثل محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل زرع کھیتی. کیا جی؟ کھیتی کے بیج پہن رہا ہے کہ مٹی پہن رہی ہے؟ بولو یہی تو کہہ رہے ہیں. محمد کزرع اخرج شطأ، محمد سے بیج ڈلوایا. اوہ صلی اللہ علیہ وسلم سید کونین سے کیا ڈلوایا؟ بیج ڈلوایا. جو زمینیں زرخیز تھی، جو پھر محمد سے بیج ڈلوایا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کو قرآن کا پانی لگوایا. بولو پھر اس کو قرآن کا پانی لگوایا. اور کہاں لگوایا؟ سورہ رعد جا کے پڑھ لے. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. کیا ہے قرآن میں؟ یہ تیرے دل کو زمین بنایا. پھر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس میں بیج ڈلوایا. پھر قرآن کا پانی لگوایا. جو زمینیں بنجر تھی، بولو جو زمینیں بنجر تھی وہ ختم اللہ علی قلوبہم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ بنجر زمینیں ہیں، یہاں بیج اگے گا نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ان کی زمینیں بنجر تھیں. ابو جہل کی زمین بنجر، ابو لہب کی زمین بنجر، ان کفار کی زمینیں، ولید ابن مغیرہ کی زمین بنجر، وہ بنجر زمینیں تھی. خدا نے بدر میں ان کو صاف کرا دیا. کہو صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں خدا نے ان کو شیروں کے ذریعے صاف کروا دیا. اور جو زمینیں زرخیز تھی ان کو صاف کرایا. کیوں؟ اس زمین میں بیج اگ نہیں رہا تھا. اور وہ جن زمینوں میں بیج اگنے والا تھا اس زمین کو بھی بنجر زمین، زرخیز زمین کو بھی شور لگا دیتی ہے. اس شور والی بنجر زمین کو بدر میں رب کائنات نے ان کا صفایا کرا دیا. اللہ اکبر. ان کا کیا کرا دیا؟ صفایا کرا دیا. اور جو زمینیں زرخیز تھی، بولو جو زمینیں زرخیز تھی کسی کو صدیق کر دیا. جو زمینیں زرخیز تھی کسی کو فاروق کر دیا. اور کسی کو اللہ اکبر سیف اللہ کر دیا. اور کسی کو
کیا کر دیا؟ اسد اللہ کر دیا، اللہ کا شیر ہے حضرت علی. کسی کو اسد اللہ کر دیا، کسی کو صدیق کر دیا، کسی کو ذی النورین کر دیا. کہو اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. پھر کہاں زرخیز زمینیں ایسی ہوتی ہیں کزرع اخرج شطأہ، جہاں قرآن کا بیج ڈلتا ہے وہ اگتا ہے. کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، پھر قرآن کے بیج کو لے کر رسول اللہ کی سنت پر چلنے سے فآزرہ فاستغلظ فاستوى، جب قرآن پر چلے گا اس بیج سے زرخیزی لیتا رہے گا، پانی لیتا رہے گا، یہ مضبوط تنا بن کر کھڑا ہو جائے گا. كزرع أخرج شطأه فآزره كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. اللہ اکبر. جیسے کھیتی والے کو اپنی اگائی ہوئی کھیتی جب بڑی ہو جاتی ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے. کھیتی جب اگ کر بڑی ہو جاتی ہے کھیتی والے کا دل خوش ہو جاتا ہے. قرآن کا بیج، قرآن کا بیج، محمد کا بیج، زرخیز زمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیج، قرآن کا پانی جن کھیتیوں کو لگا، جب وہ کھیتی برآمد ہوئی وہ صحابہ کرام ہوئے. اور کیا ہوئے؟ صحابہ کرام ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان پر نظر پڑتی آپ خوش ہوتے. آپ کیا ہوتے؟ یعجب الزراع، جیسے کھیتی والے کو، زمیندار کو اپنی اگائی ہوئی کھیتی پسند آتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کھیتی پسند آئی. لیغیظ بہم الکفار، یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ لیغیظ بہم الکفار. شیعت کا پٹا قرآن نے اس آیت میں صاف کر دیا. ہاں، شیعت کا پٹا قرآن نے اس آیت میں کیا کہا؟ محمد کی کھیتی ہے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی اس کو دیکھ کر کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. لیغیظ بہم الکفار، پیارے نبی کی کھیتی صحابہ، ان کو دیکھ کر کافر جلتا ہے. کیا کہا؟ اونچی بول. لیغیظ بہم الکفار، کافر ان کو دیکھ کر جلتا ہے. جو صحابہ کو دیکھ کر خوش ہو کر کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو صحابہ پیغمبر کی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ مسلم ہے، اور صحابہ کو دیکھ کر جلتا ہے، قرآن کہتا ہے کافر ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے لیغیظ بہم الکفار. کسی کو شک ہو پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح، اس کی آخری آیت گھر جا کے پڑھ لے. لیغیظ بہم الکفار، صحابہ سے جلنے والوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے لیغیظ بہم الکفار. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. تو قرآن اللہ کہتا ہے قرآن اثر کرتا ہے زرخیز زمین میں. تیرے پہ اثر کرتا ہے؟ اور کرتا ہے تو بول پہ پھر اللہ کہتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ. مومن کی اچھی دل اچھا زمین ہے، اس میں محمد کا بیج ڈلتا ہے، قرآن کا پانی لگتا ہے، وہ اس میں اثر پیدا ہوتا ہے. جب اللہ اکبر ہوتی ہے یہ نماز کے لیے دوڑتا ہے، سال گزرتا ہے تو زکوٰۃ بھی دیتا ہے. یہ اس پر قرآن کا اثر ہے. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ. اور جس پر یہ بیج اثر نہ کرے، نہ اسے نماز کی پرواہ، نہ اسے زکوٰۃ کی پرواہ. نماز کی پرواہ نہ کرنے والے کو اللہ کہتا ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. رابطہ صرف مجھ سے رکھو، رابطہ مجھ سے رکھو. واقیموا الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو. ولا تکونوا من المشرکین، نماز چھوڑ کر مشرک نہ بنو. کیا نہ بنو؟ نماز پڑھنے سے بندہ مشرک، چھوڑنے سے مشرک ہو جاتا ہے.
کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں. قرآن کیوں کہتا ہے مشرک نہ بنو؟ ہے راز دی گل کہ نہیں؟ ہاں لیا حدیث لا حدیث میں اس کا معنی یہ فقہا کا کام ہے. ہاں کہو اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ولا تکونوا من المشرکین، نماز چھوڑ کر مشرک نہ بنو. کیا مطلب؟ نماز چھوڑنے سے مشرک نہیں بنتا، لیکن نماز کا حکم کس میں آیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے. تو قرآن میں سنتا اور پڑھتا ہے، پھر تیرے دل پر قرآن اثر نہیں کرتا ہے. جس کے دل پہ قرآن اثر نہ کرے یہ مشرک لوگ تھے جن کا بدر میں بھٹا صاف ہوا. مومن پہ تو قرآن کیا کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے قرآن. کتنی گہری بات کی یہ قرآن نے. کہاں سے بولا ہے قرآن؟ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اگر زکوٰۃ نہ دے تو پھر نماز نہ کرنے والے کو قرآن مشرک کی فہرست میں لے جاتا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے سن آخری بات فاستقیموا الیہ انما الہکم الہ واحد. فاستقیموا الیہ، میری طرف سیدھے رہو. فاستقیموا الیہ، میری طرف سیدھے رہو. کہیں درباروں پہ، قبروں پہ، مندروں پہ، بتوں پہ، مورتیوں پہ، تماثیل پر نبیوں کے آگے سجدے، ولیوں کو سجدے، نبیوں کے نام پر نذرانے، ولیوں کے نام پہ نذرانے، یہ سارے نذرانے چڑھاوے ختم کر کے فاستقیموا الیہ، سارے نذرانوں کا رخ کس کی طرف رکھو؟ فاستقیموا الیہ، میری طرف سیدھے رہو. واستغفروہ، کہیں غلطی ہو جائے تو مجھ سے معافی مانگ لو. واستغفروہ، کہیں غلطی ہو جائے مجھ سے معافی مانگ لو. واستغفروہ وویل للمشرکین، لعنت تو مشرکوں پر ہے جو میری طرف سیدھے نہیں آتے، میری طرف سیدھے نہیں آتے، غلطی پر مجھ سے معافی نہیں مانگتے. لعنت تو ان مشرکوں پر ہے. الذین لا یؤتون الزکاۃ، مشرک ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے. الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو کیا زکوٰۃ نہ دینے والا کافر ہے؟ نہیں. آپ تو فرما گئے کسی گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر، ابھی تو سنا ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اب آؤ قرآن پہ. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، لعنت تو مشرکوں پر ہوتی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. کیا مطلب؟ تو نے قرآن سنا، قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے، قرآن تیرے دل پہ اثر نہیں کر رہا، تیری زمین دل کی بنجر، محمد کا بیج تجھ میں اثر نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا پانی تجھ میں اثر نہیں کرتا. بنجر زمینیں تو مشرکوں کی ہوتی ہی ہیں جن پہ قرآن اثر نہیں کرتا. تو کیسا مسلمان ہے جس پر قرآن اثر نہیں کرتا؟ اس تاثیر کے قبول نہ کرنے سے تیرا دل بھی مشرکوں جیسا ہے. ہاں عبادات کی دو قسمیں، عبادات بدنیہ اور عبادات مالیہ. عبادات مالیہ میں سب سے پہلے کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم.